3000 Years of Palestine and Israel Part 2۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ مسلمانوں کے امیر المومنین کو کیوں ڈسٹرب کیا جائے، تو وہ خود امیر بن کے سفرونیس سے ملنے چلے گئے، کیونکہ خالد بن ولید کی اپیرنس بالکل حضرت عمر سے ملتی جلتی تھی اور دونوں کی ہائٹ بھی بالکل سیم تھی، تقریباً 7 فٹ۔ لیکن وہاں پر موجود ایک شخص حضرت عمر سے مل چکا تھا، اس نے کہا کہ یہ حضرت عمر نہیں ہو سکتے، تو مجبوراً خالد بن ولید کو حضرت عمر یعنی کہ اس وقت کے طاقتور ترین بادشاہ کو یروشلم میں بلانا پڑا۔ سفرونیس بالکل لگژری گولڈ اور سلور پہن کر بالکل تیار ہو گیا، کیونکہ اتنے بڑے بادشاہ ان سے ملنے آ رہے تھے۔ لیکن سفرونیس اور پورا یروشلم شہر یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ بادشاہ کا غلام خود اونٹ پر بیٹھا ہوا ہے اور بادشاہ خود بالکل عام کپڑوں میں پیدل چل کے آ رہا ہے۔ یہ منظر یروشلم والوں کے لیے بہت ہی زیادہ شوکنگ تھا، کیونکہ اس سے پہلے جب بھی کسی بادشاہ نے یروشلم کو فتح کیا تھا، اس بادشاہ نے اس سٹی کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا اور یہاں کی گلیوں کو خون کے ساتھ بھر دیا۔ لیکن اب یہ ایک بادشاہ آیا ہے جو ان ساروں سے زیادہ طاقتور ہے، لیکن بغیر کسی فوج کے اور بالکل ہی عام کپڑوں میں۔ ایسا آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ حضرت عمر نے سارے مذاہب کو آزادی دی اور بغیر کوئی خون بہائے سفرونیس نے یروشلم شہر کو حضرت عمر کے حوالے کر دیا۔ لیکن انہوں نے ایک یہ شرط بھی رکھی تھی کہ مسلمان کبھی بھی یہودیوں کو یروشلم شہر میں آنے کی اجازت نہیں دیں گے، لیکن حضرت عمر نے اس کی یہ شرط نہیں مانی اور یہودیوں کو بھی بیت المقدس آنے کی اجازت دے دی، اور اس طرح یروشلم ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کے پاس آیا۔ اس کے بعد آلموسٹ 350 سال تک مسلمان، یہودی اور کرسچن یروشلم شہر میں بالکل پیس اور امن کے ساتھ رہ رہے تھے۔ لیکن پھر 350 سال گزرنے کے بعد کرسچنز نے پورے یورپ سے فوج کو اکٹھا کیا اور فوج کو اکٹھا کر کے دوبارہ سے یروشلم شہر پر حملہ کر دیا، اور اس وقت مسلمانوں کی آپس میں بہت سی لڑائیاں چل رہی تھیں، جس کا فائدہ اٹھا کر اس فوج نے یروشلم شہر کو آسانی سے فتح کر لیا۔ اور یروشلم شہر کو فتح کرنے کے بعد اس فوج نے مسلمانوں اور یہودیوں پر انبلیویبل ظلم کیا اور ہزاروں مسلمانوں کو شہید کر دیا اور ہزاروں ہی یہودیوں کو مار ڈالا اور مسجدوں کو بھی تباہ و برباد کر دیا۔ اور تاریخ میں لکھا ہے کہ انہوں نے یروشلم شہر کی تمام تر گلیوں کو مسلمانوں کے خون سے بھر دیا اور مسجد اقصی کو بھی ایک مسجد سے ایک محل میں بدل دیا۔ یہودیوں کی عورتوں اور بچوں نے اپنی جان بچا کر خود کو اپنے سینی کوکس میں بند کر لیا، لیکن فوجیوں نے ان تمام تر عمارتوں کو جلا دیا، آگ لگا دی اور ان بچوں اور عورتوں کو زندہ جلا ڈالا۔ اور یہ سب کچھ صرف ہم نہیں کہہ رہے، یہ سب کچھ اوتھینٹک ہسٹری کا ایک حصہ ہے جسے یورپینز خود بھی مانتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے یروشلم شہر پر تقریباً 90 سال تک حکومت کی، لیکن پھر 90 سال کے بعد مسلمانوں کے ایک بہت بڑے بادشاہ صلاح الدین ایوبی نے تمام مسلم ممالک کی افواج کو اکٹھا کر کے یروشلم شہر پر دوبارہ سے حملہ کیا اور اس شہر کو کرسچن سے چھین کر دوبارہ سے فتح کر لیا۔ اور اس وقت سارے کرسچنز کا یہ خیال تھا کہ اب صلاح الدین ایوبی ہم سے بالکل اسی طرح بدلہ لیں گے جس طرح ہم نے لاکھوں مسلمانوں کو شہید کیا تھا۔ لیکن صلاح الدین ایوبی نے بالکل حضرت عمر کی طرح سارے کرسچنز کو معاف کر دیا، ایون کہ کرسچنز بھی اس بات پر حیران ہو گئے۔ اور صلاح الدین ایوبی سے انہوں نے پوچھا کہ جب ہم نے اس شہر یروشلم کو فتح کیا تھا تو ہم نے یہاں پر موجود ہر مسلمان کو قتل کیا تھا، لیکن صلاح الدین ایوبی نے ان سارے مذاہب کو آزادی دی اور مسجد اقصی جسے محل بنا دیا گیا تھا اسے واپس مسجد میں تبدیل کر دیا گیا، اور صلاح الدین ایوبی نے اسے مسجد میں دوبارہ تبدیل کرنے کے بعد پہلی نماز اس نے مسجد اقصی میں پڑھی تھی۔ یروشلم شہر کو جب بھی کسی بادشاہ نے فتح کیا، ہمیشہ اس بادشاہ نے اس شہر میں بہت ہی زیادہ خون بہایا، سوائے مسلمانوں کے، جنہوں نے ہمیشہ پیس اور امن کے ساتھ اس سٹی کو دوبارہ سے دوبارہ فتح کیا۔ صلاح الدین ایوبی کے بعد تمام تر مذاہب کے لوگ تقریباً یروشلم شہر میں 800 سال تک پیس اور امن کے ساتھ رہنے لگے۔ معزز حاضرین، یہ تھا ہمارا آج کا پارٹ 2۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ پارٹ 3 دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ جب بھی اس ویڈیو کا پارٹ 3 اپلوڈ ہو، ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔
اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔